ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عبیداللہ بن عباس نے اپنے غلام کو ساتھ لیا اور امیر معاویہ سے ملنے کے لیے مدینہ منورہ سے شام کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں جا رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، ٹھنڈا موسم تھا، تو انہوں نے دور کسی جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ اپنے غلام سے کہنے لگے کہ بھائی بارش بھی ہو رہی ہے، موسم بھی بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، سردی بھی لگ رہی ہے، چلتے ہیں اس جہاں پہ آگ جل رہی ہے اس خیمے والوں کے پاس چلتے ہیں۔ اب جس وقت وہ وہاں پہ پہنچے تو ان کا جسم پانی سے تر ہو چکا تھا، کپڑے بھیگ چکے تھے، سردی لگ رہی تھی، ٹھٹر رہے تھے۔ وہ جہاں آگ جل رہی تھی خیمہ تھا، تو خیمے کا جو مالک ایک بوڑھا آدمی تھا، اس نے دیکھا بڑے معزز آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کپڑے جو ہیں وہ بھیگ چکے ہیں۔ اس نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا، ان کو خشک کپڑے دیے، ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا، اور پھر اچانک اٹھ کے اپنی بیوی کے پاس گیا۔ اس نے جو کہا، بی بی یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے عزت والے لگ رہے ہیں، بڑے گھرانے کے لوگ لگ رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتا یہ کون ہے۔ اس نے کہا ایسا کرو کہ ان کی عزت کرو۔ اس نے کہا عزت کیا کروں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک بکری ہے جس کا دودھ تمہاری بیٹی پیتی ہے، چھوٹی بیٹی ہے تمہاری، دودھ پیتی بچی۔ اگر اس بکری کو ذبح کر کے مہمانوں کو کھلا دیا گیا تو تمہاری بیٹی کہاں سے دودھ پیے گی؟ وہ تو مر جائے گی۔ اس وقت اس بوڑھے نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا بی بی بات سنو۔ اس نے کہا میری کچھ روایات ہیں، خاندانی روایات ہیں۔ اس نے کہا بخیلی اور بخل مر جانے سے بہتر ہے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے گھر میں مہمان آئے اور میں ان کی عزت نہ کروں، اور میرے ماں باپ قربان ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ بکری کو ذبح کر دیا گیا، اس خاتون نے آٹا گوندا، گوشت پک گیا، رات کا وقت تھا۔ حضرت عبیداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے غلام کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ ان کی میزبانی کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ صبح ہوئی، جب وہاں سے جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو عبیداللہ بن عباس جو ہیں اپنے اس غلام سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ زاد راہ، ہم نے شام تک پہنچنا ہے، راستے میں پیسوں کی ضرورت ہے، زاد راہ نکالنے کے بعد ہمارے پاس کھرجی میں کتنے پیسے بچتے ہیں، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا جناب راستے کا خرچ نکال کے ہمارے پاس 500 دینار کم و بیش بچ جاتا ہے۔ کہنے لگے ایسا کرو، یہ جو 500 دینار ہیں اس بوڑھے کو دے دو۔ غلام نے عرض کی، اس نے کہا حضرت جس طرح آپ حکم کریں، آپ کے حکم کی میں تعمیل کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے اس بوڑھے نے بلا شبہ ہماری عزت کی ہے، ہمارا اکرام کیا ہے، لیکن اس نے ہمیں ایک بکری کھلائی ہے، اور وہ بکری جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 5 درہم کی، 10 درہم کی، اس سے زیادہ تو نہیں بچتے، اور آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کو 500 دینار، اور میرے عزیزوں میں نے ایک دفعہ حساب کیا تھا، یہ 500 سونے کی دینار ہوتے تھے۔ دینار جو ہے سونے کا ہوتا تھا، درہم جو ہے واللہ عالم وہ چاندی کا ہوتا تھا، سونے کا نہیں ہوتا تھا، اور یہ 500 دینار کا وزن 1 کلو سونے سے زیادہ بنتا ہے۔ غلام نے کہا کہ حضرت یہ بوڑھا تو ہمیں نہیں جانتا کہ ہم کون ہیں، آپ اس کو اتنا زیادہ پیسہ دے رہے ہیں؟ تو حضرت عبیداللہ بن عباس کہنے لگے ویحک، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تیرا ستیہ ناش ہوئے۔ کہنے لگے تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ ہمیں نہیں جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، لیکن بات یہ ہے فَأَنَا عَارِفُ نَفْسِي، میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کون ہوں۔ اس بوڑھے کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے پاس سوائے ایک بکری کے اور کوئی چیز نہیں تھی جو اس نے میرے اوپر قربان کر دی، اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دیا ہوا ہے۔ عبیداللہ بن عباس کے بارے میں ایک اور بات جان لیجیے، اور وہ یہ تھا کہ یہ وہ عظیم شخصیت تھے واللہ عالم
کہ انہوں نے سب سے پہلے رمضان شریف میں اپنے گھر کے باہر دسترخوان لگانا شروع کیا تھا. اپنے گھر کے باہر قالین بچھ جاتے، اوپر جو ہے افطاری کی چیزیں رکھ دی جاتی، راہگیر، آنے جانے والے، محلے دار، غریب، مسکین، وہ ان کے دسترخوان کے اوپر ہر روز بیٹھ کر افطاری کیا کرتے. اپنے جو محلے دار تھے، اپنے جو ان کے ہمسائے تھے، ان کی طرف وہ افطاری بھجواتے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت عبیداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.